السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں، اور جس شوق کے ساتھ آپ الحمدللہ اللہ کے کلام کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے آپ کی محنت کو، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے اور اس علم کو ہمارے عمل کا حصہ بنائے۔ انشاءاللہ اپنا آج کا ہم سیشن نمبر 5 سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اپنے آج کے سیشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المزمل کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں، جو کل کا سیشن تھا، اس میں ہم نے الحمدللہ اس سورت کے شان نزول کو سمجھنا شروع کیا تھا، اور آپ کے سامنے میں نے یہ فیکٹ رکھا تھا کہ سورۃ المزمل، جس کا نام صرف ایک ہی سورۃ المزمل ہی آتا ہے، اس کے بارے میں کلاسیکل اسکالرس کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وی آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ارلی جنریشنز میں آپ صحابہ کرام سے شروع کرتے ہیں، اور آپ 13th 14th 15th سینچری تک کے اسکالرس جو آتے ہیں، ان کو آپ ارلی اسکالرس کے اندر، یا آپ ان کو کلاسیکل اسکالرس کے اندر لے سکتے ہیں۔ بیسیکلی جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ 10th سینچری تک، اس سے پہلے تک کنسیڈر کیے جاتے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ سب تفاسیر جنہوں نے پھر بعد میں لیٹلی 14 15 16 سینچری تک تفاسیر اسکالرز نے لکھی، اور انہوں نے پیچھے اسی کانٹینٹ کو جو چلا آ رہا تھا اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کو الیبوریٹ کیا، تو ایک جو اسٹرکچر بنتا ہے کلاسیکل اسکالرس کا، ایٹ لیسٹ جس لائن آف تفاسیر کو میں ریڈ کرتے ہوئے آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس کو لا رہی ہوتی ہوں، وہ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ تقریباً 15th اینڈ ارلی 16th سینچری تک کے اسکالرس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس کا آپ کے سامنے علم اور جسٹ رکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ امنگ کلاسیکل اسکالرس دو آراء ملتے ہیں ریلیٹڈ ٹو شان نزول آف سورت المزمل۔ ایک ہم نے کل ڈسکس کی تھی جو سمپل تھی، اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ کیونکہ یہ ارلی مکن ایرا تھا، تو اس ارلی مکن ایرا کے اندر جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفلوئنس یا آپ کے فالوورز کا بڑھنا دیکھ رہے تھے، تو ان کو بھی پھر پریشانی ہوئی، اور انہوں نے پلاٹ کرنا شروع کیا اگینسٹ دا مسلم، اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس پلاٹ کرنے کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو ان کو بہت رنج ہوا، اس لیے کہ آپ انہی لوگوں کے درمیان میں صادق اور امین کہلاتے تھے، وہی لوگ تھے جو آپ سے اپنے فیصلے کروایا کرتے تھے، وہی لوگ تھے جو آپ کو ایز اے پیس ایمبیسڈر مکہ کے اندر ٹریٹ کیا کرتے تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ رہے تھے کہ جس میں لوگ ان کو رسوا کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تو اس چیز نے آپ کو اتنا غم زدہ کر دیا کہ آپ کو جب یہ خبر ملی کہ قریش آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ اس رنج کے ساتھ اپنے گھر گئے، اور آپ نے وہاں پر چادر اوڑھ کر اس وقت لیٹنا پسند کیا۔ تو کئی اینگل آپ کو اس میں بھی سمجھ آ سکتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کے اوپر کچھ ایسا غم یا اداسی یا پریشانی آتی ہے کہ جس میں پھر انسان جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت پر کہا جاتا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ جب آپ چادر لپیٹ کر لیٹ گئے تو پھر آپ پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کی 19 آیات وحی کے طور پر نازل فرمائیں۔ دوسرا جو اس کا شان نزول میں واقعہ ملتا ہے، اس واقعے کا تعلق کافی حد تک پہلی وحی کے انسیڈنٹ سے بھی کنیکٹڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہ غار حرا میں سورۃ علق کی آیات تھیں۔ ابتدائی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی کے طور پر نازل کی گئیں، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ یونانیمس کنسنسس ہے کہ پہلی وحی قرآن کی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اور پھر پہلی وحی کے بعد تھوڑا سا گیپ تھا، فترۃ الوحی جس کو کہا جاتا ہے، پہلی وحی کے بعد ایک گیپ آیا اور پھر اس کے بعد آگے وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ اب پہلی سورت جو پہلی وحی تھی سورۃ علق کی 5 آیات تھی، یہ تو سب سکولرز مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ الحمدللہ آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں تو کل کو آپ کسی اور ٹیچر کو سنتے ہیں یا آپ کوئی خود تفسیر کی کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ آپ کو جو ہے شاید خدا نہ خواستہ مکمل بات نہیں بتائی گئی یا ٹھیک بات نہیں بتائی گئی۔ اس لیے میں آپ کے سامنے تینوں آراء رکھ رہی ہوں کہ جو اسکالرز دیتے ہیں کہ سورۃ العلق کے بعد امیجیٹ 3-4 صورتوں کی سیکوینس نازل ہونے کی کیا تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اس وقت مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں سیٹ کیا گیا، بلکہ یہ ترتیب مصحف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح سے اس کو حفظ کیا، اسی طرح سے صحابہ کو حفظ کرایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بین الدفتین بٹوین 2 بائنڈنگز اس کو کمپائل کر دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہمارے ہاتھوں میں مصحف ہے وہ مصحف ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ پہلی وحی سورۃ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، اور ہم اگلی بات جب کرتے ہیں کہ دوسری تیسری چوتھی جو وحی آئی اس میں صورتوں کا سیکوینس آپ کو 3 ڈیفرنٹ پیٹرنز پر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے عمل پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے اسلام سے محبت کے اینگل پر، ہمارے اللہ تعالیٰ سے تعلق پر اس سیکوینس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے اس طرح کی آراء کو پڑھ لینا چاہیے، سن لینا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنی وسعت کو بڑھا لینا چاہیے کہ دس could be this and this could be that، تاکہ آپ کل کو جو ہیں وہ کسی کو غلط اور کسی کو صحیح کرنے کی پوزیشن میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو 3 آراء آتے ہیں among classical scholars۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پیٹرن یہ نظر آتا ہے کہ جو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں منشن کیا ہے کہ اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی سورۃ علق کی 5 آیات، اس کے بعد امیجیٹ جو دوسری وحی تھی وہ امام قرطبی کے مطابق سورۃ المزمل تھی، یہ ان کا خیال ہے۔ پھر کہتے ہیں تیسری وحی سورۃ المدثر تھی، اور پھر کہتے ہیں چوتھی وحی سورۃ الضحیٰ تھی۔ تو ایک سیکوینس آتی ہے، نمبر 1 سیکوینس آپ میں سے جو بہنیں لکھتی ہیں، نمبر 1 سیکوینس ترتیب جو وحی ہے اس کے اعتبار سے علق، مزمل، مدثر اور ضحیٰ، دس از فرسٹ کمبینیشن۔ دوسری رائے ملتی ہے اسکالرز کی کہ جو پہلی وحی تھی وہ سورۃ علق تھی، دوسری سورۃ مدثر تھی، اور پھر تیسری سورۃ مزمل تھی۔ سو ان سیکنڈ جو فارمیٹ آپ کو ملتا ہے اس میں علق، مدثر اور مزمل نمبر 3 پوائنٹ پر آتی ہے۔ تیسرا سیکوینس جو آپ کو کلاسیکل اسکالرز میں ملتا ہے اس میں سورۃ المزمل نمبر 4 پوائنٹ پر ایز اے وحی آتی ہے۔ تو وہاں سیکوینس بنتا ہے سورۃ علق نازل ہوئی، پھر سورۃ القلم جس کو سورۃ نون بھی کہتے ہیں وہ نازل ہوئی، پھر سورۃ مدثر، اور پھر سورۃ مزمل۔ تو بہرحال یا تو ریویلیشن میں یہ دوسری وحی اس کمبینیشن سیکوینس کے اعتبار سے پتہ چلتی ہے کہ یا تو یہ دوسری وحی تھی، یا پتہ چلتا ہے کہ یہ تیسری وحی تھی، یا پتہ چلتا ہے کہ یہ چوتھی وحی تھی۔ Anyhow, whatever time of the revelation was exactly of سورۃ مزمل، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ارلی پیریڈ میں مکہ میں نازل کی گئی، اور پوائنٹ یہ ہے کہ اصل مقصد جو اس صورت کا ہے وہ ہم مسلمانوں کو گریب کرنا ہے، وہ سمجھنا ہے، اور اس کو عمل کا حصہ بنانا ہے۔
تو اب جب یہ سیکوینس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی سیکوینس کی بیسس پر جو دوسرا شان نزول کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں، وہ سورۃ العلق یعنی پہلی وحی کے کمبینیشن کے ساتھ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کی تھی، اس کے ساتھ اس کے شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ روایت یہ آتی ہے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ظاہر ہے میں عربی نہیں رکھوں گی، وہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے سے، یعنی کہ ابھی آپ پروفٹ ڈکلیئر نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے سے آپ کی روٹین بن گئی تھی کہ آپ مکہ سے غار حرا میں عبادت کے پوائنٹ آف ویو سے، کانٹمپلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جانا شروع ہو چکے تھے۔ اور یہ والا جو آپ کا ٹائم پیریڈ تھا جس میں آپ جاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ 1 مہینے کے لیے جاتے تھے اور آپ پورے 1 سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے لیے جاتے تھے۔ اور جب آپ پیٹرن فالو کرتے ہیں کہ وہ مہینہ کون سا ہوتا تھا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں غار حرا میں 30 دن جا کر اپنا کانٹمپلیشن، تفکر، عبادت کیا کرتے تھے۔ 1 مہینہ آپ غار حرا میں رہتے تھے۔ اور اگر کیونکہ غار حرا اگر آپ لوگوں نے دیکھی تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہاں پر آبادی نہیں ہے اتنی، اور ویسے بھی پہاڑ کافی ہائٹ پر ہے، تو اس وقت آبادی اور کم تھی۔ تو کبھی کہا جاتا ہے سیرت میں کہ اگر کبھی کوئی مسکین ادھر سے وہاں سے گزرتا ہوا آپ کو مل جاتا تھا یا وہ ادھر پہنچ جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا جو پروویژن ہوتا تھا، آپ اس میں سے اس کو کھانا ضرور کھلایا کرتے تھے۔ اور باقی آپ کا پورا ٹائم یہ 30 ڈیز کا رمضان کا غار حرا میں جو گزرا کرتا تھا، وہ ارد گرد کے مناظر دیکھنے پر، کائنات کو ایکسپلور کرنے پر، کائنات کے پیچھے کیا حقیقت اور کیا نظام چل رہا ہے اس کو ریڈ کرنے پر، تفکر اور تدبر پر، عبادت پر گزرا کرتا تھا۔ اس لیے کہ بہرحال آپ جس معاشرے کا حصہ تھے، قریش اس وقت اٹ واز ڈنجن آف شرک، وہ گڑھ تھا شرک کا، اس لیے کہ وہاں پر کانسٹنٹلی بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ایون ود ان خانہ کعبہ ان قریش کے مختلف لیڈرز نے، مختلف قبائل نے لا کر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور قریش اس کے کسٹوڈین تھے، قریش ان کے بتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پیور نیچر ہونے کے باوجود مکہ میں اس شرک کے ماحول کے درمیان میں رہنا، اس سے آپ کو ریورژن ہوتی تھی، آپ کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، نیوٹرلائز کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جایا کرتے تھے، تاکہ آپ وہاں پر تھوڑا کانٹمپلیشن کریں اور آپ اپنا وقت اللہ کی عبادت میں اسپیسیفکلی گزاریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا ایک ذمہ داری یا ایک باب تھمایا ہاتھ میں، یہ اس وقت تھمایا آپ کو جب آپ 3 لگاتار سال 3 consecutive years آپ نے رمضان غار حرا میں عبادت اور کانٹمپلیشن میں گزارے تھے۔ تو 3 سال آپ کی روٹین رہی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کانٹمپلیشن کے لیے یہ وقت تنہائی کا دے دیا۔ اس سے آپ کو اسکالرز ایک پوائنٹ بتاتے ہوئے ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اچھائی کی طرف یا نیکی کی طرف یا اللہ اپنے صراط مستقیم کی طرف لانا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹون سیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنی زندگی کو اگر اسٹڈی کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر الحمدللہ اس وقت دین کے راستے پر لے آئے ہیں، قرآن آپ کی زندگی میں کھل گیا ہے، you actually work hard to listen and understand Quran, you actually try your level best not to miss your namaz, you actually trying your level best not to miss your any روزہ، آپ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہ رہی ہیں، تو آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا تھا کہ آپ سوئی تھی تو آپ بالکل دنیا میں انوالوڈ انسان تھی، اور آپ جب صبح اٹھی تو آپ نے اپنے شیلف میں قرآن ڈھونڈا اور آپ جو ہیں وہ اپنا بیگ پکڑ کے سیدھے مدرسے پہنچ گئے۔ کچھ ایونٹس، کچھ ٹون سیٹ کی جاتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ انسان کو اپنے طرف لانے کے لیے اللہ پیچھے کچھ ایسے واقعات، حالات اور پیرامیٹرز ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ انسان کا فلو خود بخود اس کتاب کی طرف، اس راستے کی طرف،
اپنے رب کی محبت کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے. This is the same flow you are observing within the سیرہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 3 کنزیکٹو سال، رمضان کا مہینہ، پورا 30 دن آپ نے غار حرا میں گزارے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذمہ داری سنبھالنے کو دے دی گئی جو آپ نے زندگی بھر آخری سانس تک نبھانی تھی، جس کو آپ پروفٹ ہوڈ کی رسپانسبلٹی کہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے 3 سال اپنے تنہائی میں گزار کر اپنے رب کے معاملات پر فوکس رکھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے، تدبر کر کے آپ نے یہ جو اسٹرینتھ گین کی تھی، اس اسٹرینتھ نے آپ کو الحمدللہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل بنا دیا. تو ایک واقعہ جو آتا ہے وہ آپ کو سیرت ابن اسحاق میں بھی ملتا ہے، اور یہی واقعہ جو آپ پر پہلی وحی کا ہوا، اس شان نزول کا امپیکٹ سورت مزمل کے دوسرے شان نزول کے ساتھ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ خود ڈیفائن کیا ہے، یہ آپ کو مل جاتا ہے عبید کے واسطے سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیریٹڈ بائی عبید رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول نے خود ڈسکرائب کیا اس کیفیت کو جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی آئی. کہتے ہیں مفہوم آتا ہے حدیث کا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور میں اس وقت سو رہا تھا. ان کے ساتھ ایک سلک، سارٹ آف سلک جو عرب استعمال کیا کرتے تھے، دیبا او سلک کا نام، ٹائٹل آپ نے اکثر سنا ہوگا تفاسیر میں، ایک سارٹ آف سلک کا کپڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے وہ جبرائیل کے ہاتھ میں دیکھا اور اس میں کچھ لکھا ہوا تھا. ناؤ وی آر ویل اویئر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی دنیا کی درسگاہ سے علم حاصل نہیں کیا تھا. یو were not able to read and write. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ پہچان سکتے تھے کہ سم تھنگ از ریٹن، بٹ واٹ از ریٹن وہ آپ کو نہیں سمجھ آتا تھا. تو آپ نے کہا کہ جب جبرائیل آئے اور ان کے ہاتھ میں نے سلک کا کپڑا دیکھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پڑھو. میں نے کہا انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا بیکاز آئی ایم امی. انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے دبایا جیسے آپ کسی کو ہگ کرتے ہیں، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے گمان ہوا جیسے کہ اس دبانے سے مجھے موت آ جائے گی. دبایا جبرائیل نے اور پھر مجھے چھوڑ دیا، ریلیز کر دیا، ہگ یعنی ٹائٹ ہگ کیا اور پھر ریلیز کر دیا، اور پھر کہا پڑھو اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے پھر کہا انا بقاری، ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، مجھے نہیں پڑھنا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ مجھے بہت ٹائٹ ہگ کیا اور مجھے گمان ہوا کہ بس اب مجھے موت آ جائے گی، لیکن انہوں نے پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب جب میں نے تیسری مرتبہ اس حق کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس پر انہوں نے پھر الفاظ آگے ریپیٹ کرنا شروع کیے اقرا سے آگے. انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے سورت علق کی یہ 5 آیات اس طرح سے تلاوت کی، اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کہ یہ آیات میرے دل پر نقش ہو گئی ہیں. اب یہ ایک سنopsis میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ اس سے ڈیٹیل واقعہ بھی آپ کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں. لیکن جو پوائنٹ اس سے آپ کو سورت مزمل سے کنیکٹ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اپنی زبان مبارک سے کہ اس کیفیت کے بعد آپ بہت خوف کی حالت میں ایک فیئر فیکٹر کے ساتھ غار حرا سے نکلے. کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب میں، کیونکہ پہاڑ کی بلندی پر غار حرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا اور میں ابھی نیچے تک ویلی تک نہیں پہنچا تھا، تو ایک آواز آئی، ایک آواز سنائی دی، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھبرائے ہوئے تو آلریڈی تھے. کہتے ہیں کہ جب یہ آواز، اب ان کو پتا تھا ویرانہ ہے اور یہاں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب ان کو ایک آواز آئی، اینڈ وی کین ویل امیجن کہ وہ آواز کسی انسان کی آواز کی طرح کی آواز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آواز فرشتے کی آواز تھی، اور فرشتوں میں بھی جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کی آواز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جبرائیل
ایک اپنے پورے 70,000 پروں کے ساتھ. This 70,000 is not the literal 70,000. This is a figurative speech in Arabic language that when number is uncountable تو پھر unlimited number کے اوپر عرب ایسے بولا کرتے تھے 70,000 کا نمبر, 70 کا نمبر. So یہ 70 کا نمبر, 70,000 کا نمبر, this is a figurative speech in Arabic language جو عرب یوز کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو پورے ہورائزن پر, آسمان کے افق پر جبرائیل پھیلے ہوئے تھے, یعنی کہ ان کے پر جو تھے وہ اسٹریچ تھے. آپ کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے میرے پاؤں اپنی جگہ پر فریز ہو گئے ہیں. نہ میرا قدم آگے بڑھتا تھا اور نہ میرا قدم پیچھے آتا تھا, اور میں افق سے اپنی نگاہیں ہٹا نہیں پا رہا تھا, اس لیے کہ مجھے ہر طرف, میں دائیں دیکھتا تھا یا بائیں دیکھتا تھا, مجھے صرف اور صرف جبرائیل نظر آتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, میں خوف کی حالت میں غار حرا سے نکلا تھا, اور خوف کی حالت میں نے یہ آواز سنی, خوف کے ساتھ میں نے آسمان کی طرف دیکھا, اور خوف کے ساتھ جو ہے میں وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا. ادھر نریشنز میں آتا ہے سیرت ابن اسحاق میں کہ حضرت ختیجہ نے بعض لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بھیجا, اور وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے مکہ کے کچھ علاقوں تک آئے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں سکے. ادھر رسول اللہ شدید خوف کی کیفیت میں تھے, آپ سے موو نہیں کیا جا رہا تھا, یہاں تک کہ جبرائیل افق پر سے ہٹ گئے, غائب ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں سیدھا اپنے گھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچا, اور ان کے پاس آ کر قریب آ کر بیٹھ گیا. جب ظاہر ہے ایک مزاج شناس بیوی جو ہوتی ہے, بالکل جیسے ایک مزاج شناس شوہر جو ہوتا ہے, ہم جب بھی بات کرتے ہیں مزاج شناس بیوی کی, we should not forget کہ اسلام یہاں پر مزاج شناس شوہر کی بات بھی کر رہا ہوتا ہے. اگر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا بہت مزاج شناس تھیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کرنے کی کوئی کمی چھوڑی نہیں تھی. آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فرینڈز کے گھر عید کے عید گوشت بھجوایا کرتے تھے, تحفے بھجوایا کرتے تھے, ایکنالج کیا کرتے تھے اپنی بیوی کی فرینڈز کو. That was the beauty of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in the capacity of the role of a husband. تو جہاں ہم حضرت ختیجہ کی بہت سی برائٹ کوالٹیز دیکھتے ہیں, وہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک انسان کی برائٹ کوالٹیز اکثر و بیشتر کسی دوسرے انسان کی برائٹ کوالٹیز سے ریفلیکٹ ہو کر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہسبینڈ وائف کے اندر آپ کو یہ فینومینا بہت کامن نظر آتا ہے کہ ایک کی خصوصیات دوسرے میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہری بات ہے وہ دوسرا اگر اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا, اگر وہ اپنے دل کے لحاظ سے ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اگر وہ کیفیت قلب اور سوچ کے حساب سے سنسیئر ہوگا, تو پھر آٹومیٹیکلی اچھائی کو ریفلیکٹ کرنے والا بن جائے گا. ورنہ اگر دنیا میں غرق انسان ہوگا, اپنی انا میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا, تو اس کے سامنے ایک بہترین رول ماڈل بھی آپ لا کر اسپاؤس کی شکل میں کھڑا کر دیں, وہ کبھی اس کی اچھی کوالٹی کو اپنے اندر نہیں لا سکے گا. سو حضرت ختیجہ مزاج شناس خاتون تھیں, مزاج شناس بیوی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر پہچان گئیں. آپ کے جو اپنے ہوتے ہیں, آپ کو ان کو بہت الیبوریٹ کر کے اپنی کیفیت بعض اوقات نہیں بتانی ہوتی. They can see the situation and they can feel the situation, just be in your surrounding. وہ آپ کو دیکھ کر اندازہ کر کے آپ کی کیفیت بتا سکتے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے قریب آ کر بیٹھے, حضرت ختیجہ نے فرمایا, مفہوم آتا ہے, اے ابو القاسم آپ کہاں تھے؟ اللہ کی قسم میں نے آپ کی تلاش میں لوگوں کو بھیجا تھا, وہ مکہ تک اور مکہ کے سبابس تک آپ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے, مگر آپ ان کو نہیں ملے. جب وہ تھک گئے تو پھر وہ واپس آ گئے. حضرت ختیجہ نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے کہا, مفہوم آتا ہے, ختیجہ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اور حضرت ختیجہ کے سامنے پھر وہ پوری کیفیت کہ آپ کا غار حرا میں ہونا, جبرائیل کا آنا, وہ سلک کلوتھ آپ کا دیکھنا, اس کے اوپر کچھ تحریر لکھے ہوئے ہونا, پھر جبرائیل کا آپ کو ٹائٹ ہگ 3 مرتبہ کرنا اور آپ سے کہنا اقرا, اور پھر الٹیمیٹلی وہ الفاظ آپ نے جبرائیل کے پیچھے دہرائے جو جبرائیل لے کر آئے تھے,
खौफ की कैफ़ियत में आपका गारे हिरा से उतरना, खौफ की कैफ़ियत में उफ़क़ पर पूरे के पूरे होराइज़न पर जिब्राइल को एक्सपीरियंस करना, आपने सारी कैफ़ियत एज़ इट इज़ अपनी ज़ौजा को जिनसे आप शदीद मोहब्बत करते थे, जो आपकी एक तरह से एक कम्फ़र्ट ज़ोन थी आपका, आपने वो पूरी कैफ़ियत अपनी बीवी के सामने रख दी। बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत करने वाली थी ना। ये नहीं कि अगर शौहर अपनी परेशानी सामने रख रहा है और वो अपने किसी इस वक़्त कमज़ोरी का वीकनेस का इज़हार कर रहा है, तो बीवी जो है वो फ़ौरन नाक चढ़ा के और माथे पर 4 बल डालकर बोले, "आप तो ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। फलाँ को देखा है आपने? फलाँ के हस्बैंड को देखा है आपने कि वो कितने जो हैं स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं?" अक्सर और बेशतर ये पैटर्न बीवियों का होता है। आपको और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से हर दिन कुछ सीखने का मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने जब अपने शौहर की परेशानी को सुना, चेहरा देख चुकी थीं, ऑब्ज़र्व कर चुकी थीं, उनको मोहब्बत के साथ कम्फ़र्ट देते हुए हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया, "ऐ मेरे चचा के बेटे, आपका आपस में रिलेशनशिप भी था। तो कहा कि बशारत कबूल कीजिए, यानी यू शुड एक्सेप्ट द ग्लैड टाइडिंग और बी स्टेडफास्ट। मिजाज तनाश होने के साथ-साथ समझदार बीवी भी थीं, फार साइटेड भी थीं, इल्म वाली भी थीं। आप जानते हैं कि वर्क़ा बिन नौफल के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जा चुकी थीं बिकॉज़ आपको कुछ ख्वाब ऐसे आते थे जिसमें आपके ख्वाब बिल्कुल सच साबित होते थे। सो इफ यू विल कीप होल सिनेरियो इन योर माइंड जो कुछ सीरत के वाक़यात हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बेहतरीन इल्म वाली, बेहतरीन सेंसिबल, मैच्योर, कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी गुज़ारने वाली मिज़ाज शनास बीवी थीं। आपको अपने बेटों के लिए बेटियाँ तलाश करनी हैं, आप क्राइटेरिया सेट करते हैं, दिस इज़ द क्राइटेरिया। हम ढूँढते हैं ब्यूटी पेगेंट्स पूरी की पूरी, कि जो सर से पाँव तक बार्बी डॉल्स की तरह आपको नज़र आएँ और हमारा जो स्टैंडर्ड होता है, द थिंग्स वी लिस्ट डाउन टू फाइंड अ बहू फॉर आवर सन्स, उसमें हमारे पास हिकमत, फार साइटेडनेस, इल्म और उसका अखलाक और उसके साथ जो खूबियाँ अटैच्ड हैं, वो हार्डली नज़र आ रही होती हैं। तो ये जो हम यहाँ बैठकर इन डेप्थ स्टडीज़ कर रहे होते हैं या जो हम सीरत के वाक़यात सुन रहे होते हैं, ये कोई सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पिरिचुअल स्टिमुलेशन के लिए हम नहीं कर रहे होते हैं, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन के लिए नहीं कर रहे होते हैं कि बस हमें थोड़ी देर का स्पिरिचुअल हाय मिल जाए और हम वाह, वाह! सुभान अल्लाह क्या बात है, बस ये कहकर किताब बंद करें, लैपटॉप बंद करें, फ़ोन बंद करें और फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन ज़िंदगी में गर्क हो जाएँ। इस मकसद के लिए नहीं होती ये क्लासेस। इस इन क्लासेस के एक-एक जुमले को अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाने के लिए, उस मेहनत को एडॉप्ट करने के लिए जो मेहनत पीछे मुसलमान, सहाबाए कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं, उनको थामने के लिए ये इतनी मेहनत और इतना ज़्यादा आप अपना वक़्त लगा रही होती हैं। तो हज़रत खदीजा का सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काउंसल करना, मॉरल सपोर्ट देना, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए जो कुछ कर सकती थी, अल्फ़ाज़ के साथ ही वो करना। अब बाज़ औक़ात आप किसी इंसान की परेशानी को दूर नहीं कर सकते हैं। वो किसी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो किसी अपने घर की प्रॉब्लम में है, वो अपने किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है एंड यू आर नॉट एबल टू हेल्प दैट पर्सन किसी भी फ़ॉर्म में। आपकी मोहब्बत के 2 जुमले उस इंसान को ऐसी हिम्मत दिला सकते हैं कि शायद उसके हालात तो वही रहेंगे, लेकिन उसके अंदर जो हिम्मत पंप हो जाएगी, वो एक नए तरीके से ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव को एक्सपीरियंस कर सकेगा। यही काम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा और किया। कहा कि आपके लिए ग्लैड टाइडिंग है, आप साबित कदम रहिए, अल्लाह की ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में खतीजा की जान है, मुझे उम्मीद है कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। यू कैन लर्न सो मेनी थिंग्स आगे जाने को दिल नहीं कर रहा कि जो मोहब्बत करने वाली बीवियाँ होती हैं, वो टोटल एनकरेजमेंट होती हैं अपने शौहरों के लिए। एंड वाइस वर्सा जो मोहब्बत करने वाले शौहर होते हैं वो टोटल एनकरेजमेंट होते हैं अपनी बीवियों के लिए, एक दूसरे के पर नहीं काटते हैं कि वो ग्रो ना कर सकें ज़िंदगी में आगे, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ना कर सकें। तो मोहब्बत के साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी तरफ से बेस्ट कैपेसिटी में जो मोहब्बत का इज़हार करते हुए उनको सपोर्ट दे सकती थीं, अल्फ़ाज़ की सपोर्ट दी। और
ظاہری بات ہے اللہ کے رسول پر بہت شدید خوف کی کیفیت طاری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے اندر بات تو خدیجہ کی سن لی، تھوڑا بہت ان کو صبر بھی یقیناً آیا ہوگا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو ان کو خوف اس وقت فیئر فیکٹر ایک محسوس ہو رہا تھا، اس اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آلموسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز شیورنگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شیورنگ کے اندر ہی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ خوف کے اندر انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، انسان اپنے کمفرٹر کو لے کر، اپنے بلینکٹ کو لے کر، اپنی کوئلٹ کو لے کر، چادر کو لے کر پورا سر کور کر کے اندر چھپ جاتا ہے۔ دس از ون آف دی ڈپکشن آف ہیومن نیچر کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ بات کرنے کی ہمت اپنے اندر گیدر نہیں کر پا رہے ہوتے، جب آپ کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں تو آپ اس کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہرحال وہ وقت تھا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوف طاری رہا، پہلی وحی کے بعد کچھ بریک آ گیا، اتنا بریک آیا کہ اب آپ کو ایک دفعہ کے بعد دوبارہ جبرائیل نظر نہیں آئے۔ پھر اب آتا ہے وہ کنیکشن جو کہ آپ کو سورت مزمل کے شان نزول سے ملتا ہے۔ تو کیفیت یاد رکھیں، کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شدید خوف میں تھے، یقیناً اس رات کا خوف زیادہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وقت ایک بڑا ہیلر ہے، خوف کم ہونے لگ گیا لیکن خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت بہرحال اس ایونٹ کی، فرسٹ ایونٹ کی اب تک امپیکٹ فل وے میں تھی، ایک سرٹن فیئر تھا۔ پھر ایک مدت گزر گئی، وحی نہیں آئی، جبرائیل نہیں آئے، یہ چیز بھی رسول اللہ کو بودر کرتی تھی کہ what was that؟ کیا وہ خواب تھا؟ کیا وہ جن تھا؟ کیا وہ آصف تھا جو دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا؟ یہاں تک کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اسی کشمکش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہاڑ پر تھے، اگین آپ اپنے غار حرا کے آس پاس کے پہاڑوں پر کہیں تھے، کہتے ہیں اچانک سے مجھے پھر جبرائیل نظر آئے، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی مجھے پورے افق پر، پورے ہورائزن پر جبرائیل نظر آئے، اگین میری وہی کیفیت ہو گئی کہ میں خوف سے کانپنے لگ گیا۔ جیسے ہی جبرائیل پر نظر پڑی، کہتے ہیں مجھ پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اگین میں نے یہی کیا کہ میں سیدھا گھر گیا اور میں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے جو ہے آپ چادر اڑا دیجئے، اور اس طرح سے یہ وہ وقت تھا کہ جب جبرائیل آئے اور آپ کے گھر میں، جبکہ آپ اپنی چادر مبارک لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سورت المزمل آپ کے حجرہ مبارک، آپ کے گھر کے اندر چادر لپیٹے ہوئے جب آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ پر نازل کی گئی۔ سو دس از دا سیکنڈ شان نزول واقعہ جو کہ اس طرح سے آتا ہے۔ فرسٹ میں آپ دیکھ رہی ہیں دیٹ واز اے رنج آف قریش، جو کہ وہ پلاٹ کر رہے تھے اگینسٹ دا مسلم اینڈ اگینسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ دا سیکنڈ شان نزول جو کہ اسکالرس بتاتے ہیں اس کا تعلق کمپلیٹلی بنتا ہے وہ کیفیت جو خوف کی آپ پر تھی، یہ کیفیت جو شیورنگ تھی، یہ کوئی بخار سے نہیں تھی، آپ کی شیورنگ خوف سے بھی ہوتی ہے، دیٹ واز اسپیسیفکلی شیورنگ ڈیو ٹو فیئر، اور اس کیفیت میں آپ نے جب سیکنڈ ٹائم جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اس وقت آپ اپنے گھر آئے اور چادر لپیٹ کر خوف سے لیٹ گئے، تو جبرائیل آئے اور سورت مزمل کی 19 آیات نازل کر دی گئیں۔ بہترین آیات ہیں، آپ تلاوت سنتے ہیں قاری ابو اسامہ کی آواز میں جو میں اپنے لیکچر سے پہلے لگاتی ہوں، آپ خود تلاوت کریں، آپ تلاوت سنیں، اس سورت کے اندر اور دیگر سورتوں کی طرح ایک خوبصورت ردھم ہے، یہ سورت مجھے خود بہت بہت اپنے دل کے قریب لگتی ہے، خیر ہر سورت ہی دل کے قریب ہوتی ہے لیکن یہ سورت دل کے قریب ایک وجہ سے اور بھی لگتی ہے، اس لیے کہ فرسٹ ٹائم جب میں نے تجوید ٹو سرٹن ایکسٹینٹ سیکھ لی تھی اور مجھے تلاوت کرنے کا کہا گیا تھا، سو آئی پکڈ دس سورہ ایٹ دیٹ ٹائم، اور اس وقت میں نے اس کی فرسٹ ٹائم تلاوت کی تھی، اور وہ جب آپ کو ظاہر ہے سب کے سامنے تلاوت کرنی ہوتی ہے ایک کلاس کے سامنے، تو آپ پھر کئی مرتبہ ایک ہی ٹیچر کو اپنے کئی مرتبہ سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کئی مرتبہ اس کو ریوائز کر رہے ہوتے ہیں، تو اب بار بار گھر میں جا کر آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے بیک آف دا مائنڈ ردھم چلتا رہتا ہے، اگر آپ کو الفاظ یاد ہو جائیں تو آپ اس کو کانسٹنٹ جو ہے وہ اپنی زبان سے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ This surah has such a beautiful rhythm in it.
آپ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے ایک میری کلاس کے بعد اس سورت کو آواز قاری کی لگا کر ذرا آنکھیں بند کر کے سنیے گا. ایسے لگے گا جیسے سکون سر سے آپ کے دل تک جاتا ہوا فلو کے اندر آپ کو محسوس ہوگا. یہ قرآن کی ایک خوبصورتی ہے. ظاہر ہے پورا قرآن بہترین ہے، لیکن میں آپ کو اپنی کیفیت بتا رہی ہوں. اگر میں قانون وراثت کی آیات پڑھ رہی ہوتی ہوں، جیسے کہ سورت نساء آپ پڑھتے ہیں، آج کل ہم سب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. سو اف یو آر ریسائٹنگ سورت النساء اور وہ پورشن ریوائز کر رہے ہیں یا وہ پورشن آپ اپنا تلاوت کر رہے ہیں جس میں قانون وراثت لا آف انہیریٹنس آتا ہے، حالانکہ ردھم وہاں بھی ہے، لیکن وہ کیفیت مجھ پر کبھی بھی نہیں آتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں سورت مزمل پڑھ رہی ہوں، یا میں سورت مریم پڑھ رہی ہوں، یا میں سورت الکہف پڑھ رہی ہوں، یا میں سورت الرحمن پڑھ رہی ہوں، تو وہ جو کیفیت ردھم کی آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری کر دیتی ہے، دیٹس امپاورنگ. امپاورنگ آپ کو پھر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس کلام میں شفا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہٹ کی ہوئی ہے، آپ کو کوئی بے چینی ہے، آپ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، آپ علاج کرائیں. علاج کرانا سنت ہے، عین ایمان کی علامت ہے. یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. لیکن سائملٹینیسلی اس تکلیف کی موجودگی میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیجیے. جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، اور جتنا سن سکتے ہیں اتنا سنیے. میکسیمم قرآن کی تلاوت سنیے ود اے کنوکشن. اس کلام میں شفا ہے. This shifa is not just for my spiritual being. This is not just for my spiritual existence. This shifa is for my physical existence also. کھیل سارا مائنڈ کا ہے، کھیل سارا سوچ کا ہے، پرسپیکٹو کا ہے، یقین کا ہے، اللہ کی ذات پر کنوکشن کا ہے. جس ڈائریکشن پر آپ یقین رکھنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں آپ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیٹ اسٹارٹ گروئنگ. وہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک اس سورت کے اندر خوبصورت آپ کو جو ہے ردھم ملتا ہے. اس کی آخری آیت میں ایک پورے رکوع پر جو پوری مشتمل ہے، اس میں آپ کو ایک خوبصورت ردھم ملتا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی مکمل کر لیں گی، تب کا اس کی تلاوت سننا اور اب کا تلاوت سننا ول شو یو اے کمپلیٹ ڈفرنس، کہ آپ کو وہ جو کیفیت آج محسوس ہو رہی ہے وہ مکمل کرنے کے بعد بالکل ایک الگ رنگ میں نظر آئے گی. تو انشاءاللہ ہم اس دو شان نزول کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اگر آگے بڑھتے ہیں، تو اگلی ایکسپلینیشن ہماری یہ ہے کہ اگر ہم مقام اس سورہ کو دیکھیں جو کہ سورت المزمل کا مقام ہے، تو اس سورت کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خوف سے نکالا گیا ہے. ان کی اس کیفیت سے ان کو اب باہر لانے کے لیے، فیملیرٹی لانے کے لیے اس سورت کے الفاظ ان کو دیے گئے، تاکہ وہ اس سورت کے الفاظ سے بھی کاؤنسل محسوس کریں، اور وہ اب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ذرا تھوڑا سا ایک کلوز کنیکشن محسوس کرنا شروع کر دیں. تو جو ذمہ داری آپ کو دی جا رہی تھی وایا قرآن، وایا وحی، وایا اسلام، اس کو کیری کرنے کے لیے اور بہت اچھی طرح کیری کرنے کے لیے، اس کو بہت اچھی طرح انسٹرکشنز کو لے کر زندگی میں آگے موو آن کرنے کے لیے آپ کو ایک عمل تھمایا گیا ہے اس صورت کے تھرو. وہ عمل عبادت کا عمل ہے، اور وہ عمل صرف رسول اللہ کو نہیں دیا گیا. جو انسان بھی، ہم میں سے ہر ایک جو بھی اسلام کو کیری کرنا چاہتا ہے، اور یاد رکھیں اسلام کو خوبصورتی سے کیری کیا جاتا ہے، روتے دھوتے نہیں کیری کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آدھا پونا کیری کر لیا. جب کرتے ہیں تو مکمل کرتے ہیں، انشراح کے ساتھ کرتے ہیں، کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں، شوق کے ساتھ کرتے ہیں. گھبراتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں کرتے ہیں. ہاں، وقتی گھبراہٹ آتی ہے تو صحیح ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سے چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں تو فیئر آ جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فیئر فیکٹر آیا ہے تو ہم تو پھر بہت کمزور ایمان والے انسان ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں فیئر فیکٹر آئے اس کو رب کے کلام سے جوڑ کر، رب کے کلام سے اٹیچ کر کے اس کو دور ہٹائیں. تو جو انسان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو وہی کرنا ہوگا جو اللہ نے آپ کو کرنے کا کہا. آپ کو دین کو کیری کروانا تھا، آپ کو انسٹرکشنز دینی تھیں، آپ کو اسلام کو اپنانے کی طرف ٹاپ پوزیشن پر لانا تھا. تو اب آپ کے عمل کو درست کرنے کے لیے آپ کو بات بھی ایسی بتانی تھی جو ایفیکٹیوٹی میں ہائر سائٹ پر ہو.
اب جو بھی اسلام کو آج اپنائے ہوئے ہے اس کو بھی اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنا ہے، اپنی سوچ کو اسی طرح شیپ کرنا ہے۔ اللہ کی گائیڈنس ہمارے سامنے موجود ہے۔ سورت المزمل میں مسلمان کے بائی لاز مل جاتے ہیں کہ کیسے زندگی ایمان کے راستے پر شروع کرو۔ ہم کہتے ہیں نا کہاں سے شروع کریں؟ اکثر اوقات سوال آتا ہے میں اللہ کی سے محبت کرنا چاہتی ہوں، کیسے شروع کروں؟ میں اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ تو یہ صورت آپ کو شروع کرنے کا ایک ابتدا کا پیس دے دیتی ہے، اس لیے کہ ایسا پیس دیتی ہے جو عبادت کا ریچول کا پیس ہے۔ اینڈ آل آف us being a human being need certain kind of an عبادہ، اس لیے کہ عبادت آپ کو کچھ اسٹرینتھ دیتی ہے۔ چاہے آپ مارا ماری کی نمازی پڑھتے ہیں نا، تھوڑی سی ہمت تو کہیں نہ کہیں آتی ہے۔ میں یہ نہیں مان سکتی ہوں کہ دو مسلمان ہیں، ایک مسلمان، دونوں کلمہ گو ہیں، ایک مسلمان جس کو پرواہ نہیں ہے کہ کب اذان ہوتی ہے اور کب کان سے ٹکراتی ہے اور کب نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور کب نماز کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے، اور اس انسان کی زندگی اسی پیٹرن پر، اسی لائف سٹائل پر اتنا اسلام اور نماز سے دور گزرتی رہتی ہے جیسی گزرتی ہے اور جیسی گزر رہی تھی۔ میں مان نہیں سکتی کہ ایک طرف یہ انسان ہے، اس کے کان پر بھی آواز پڑتی ہے اور گدھے کے کان پر بھی آواز پڑتی ہے، برابر ہیں دونوں۔ دوسری طرف وہ انسان ہے جس کے کان پہ آواز پڑتی ہے اذان کی، وہ چاہے جلدی میں پڑھتا ہے، وہ چاہے مارا ماری کی پڑھتا ہے، لیکن اس کا دل اٹک جاتا ہے کہ بس مجھے نماز پڑھنی ہے، بس مجھے نماز پڑھ کر آنا ہے، بس مجھے اپنی نماز مس نہیں کرنی ہے۔ اب یہ پہلا اور دوسرا برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم نے مارا ماری کی نمازیں نہیں پڑھنی، ہم نے ان کو اپروو، امپروو، کانسٹنٹلی کوالٹی کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ اللہ رب العزت جو ہے سر سے اوپر اٹھا دے اس کو، یہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اگر اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق دی ہوئی ہے، آپ 5 وقت اس کے سامنے حاضری دیتی ہیں، آپ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ اس کے لیے، اس کی خاطر، اس کے شکر میں سجدہ کرتی ہیں، اٹس اے ہیوج توفیق۔ شیطان کہے گا کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا، ایسے ٹکر مارتی رہتی ہو، 4 منٹ میں پڑھ لیتی ہو۔ اٹس اوکے، جب آپ کے ذہن میں اندر یہ آواز اور یہ وسپر آئے، ٹیل یور سیلف ایک دن آئی ول برنگ مائی سیلف آن اے کوالٹیٹیو نماز، میں پورے خشوع کے ساتھ، میں پورے خضوع کے ساتھ نماز پڑھوں گی۔ تو جس نے دین کے راستے پر آنا ہے وہ یہ بات جان لے کہ اب اس کی نماز چھوٹ نہیں سکتی، وہ یہ بات جان لے کہ اب اس کی نماز میں کوالٹی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ڈیویلپ ہونی چاہیے، وہ یہ بات جان لے کہ دین کا راستہ تھکاتا ہے، جہاں دین کا راستہ سکون دیتا ہے، جہاں دین کے راستے میں شفا ہے، وہاں یاد رکھیں آن اے پریکٹیکل گراؤنڈ دین کا راستہ تھکاتا ہے۔ تھکاتا اس لیے کہ کبھی ہم ایموشنلی تھک جاتے ہیں، ظاہر ہے قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کہہ رہی ہے، تھام کر رکھو اپنی زبان کو۔ آپ کو 4 باتیں سنانی آتی ہیں سامنے والے کی 2 باتوں کے جواب میں، بٹ یو آر ہولڈنگ یور سیلف بیک، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ آپ کو بھی یہ بات بتانی آتی ہے لوک یو آر رانگ، دس از ناٹ دا نائس وے ٹو ٹاک ٹو می، آپ کہہ سکتے ہیں، بٹ یو آر ہولڈنگ یور سیلف بیک جسٹ فار دا سیک آف اللہ، جسٹ فار دا سیک آف یور رائچیسنس، بیکاز آپ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ میرے سے ایک جملے کی جگہ 1.5 جملہ ایکسٹرا نکل جائے اور میری اپنی نیکی جو میں نے بڑی مشکل سے کی ہے وہ ضائع ہو جائے۔ سو دین کا راستہ مشکل ہے، ہاں پرسکون ہے، ہاں بہت آسانیاں دیتا ہے، اللہ سے بہت قریب کر دیتا ہے، یہ بہت کوالٹی لے کر آ جاتا ہے، بڑی ہمت دلاتا ہے، بڑی ہمارے اندر اسٹرینتھ ڈیولپ کر دیتا ہے، آئی ڈو ایڈمٹ، بٹ اسٹل تھکاتا ہے۔ ایک انسان 20 سال سے دین پر عمل کر رہا ہے، ایک انسان 1 سال سے دین پر عمل کر رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں تھکتے دونوں ہیں۔ 20 سال والے کو کوئی تھکنا بھول نہیں جاتا ہے، تھکتا وہ بھی ہے۔ ایسا ہم میں سے کوئی ولی اللہ نہیں یہاں بیٹھا ہوا کہ ہم کہیں نہیں ہمیں تو تھکن ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو برا ہی نہیں لگتا، سامنے والا ہماری انسلٹ کر کے چلا جاتا ہے، وی ڈونٹ فیل ٹو ریپلائی بیک۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل، اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بعض مواقعوں پر ایسا غصہ آیا کہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ برداشت نہیں کر سکے، کیسے کسی نے کر دی،
آخر اتنے خاموش طبیعت والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بول پڑے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا، ان سے کہا ابو بکر جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ خاموش ہو گیا، اور سامنے والے کی انسلٹ کے جواب میں فرشتے سے بہتر کوئی رپلائی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ دین کا راستہ تھکاتا ہے، اس دین کے راستے پر جہاں آج ہم فتنوں کو کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں، آزمائشوں کو دیکھ رہے ہیں، ڈیزائرز اور ومس کے سمندر ہیں ہمارے سامنے، وہاں کانسٹنٹ فرکشن انسان کو ڈرین کرتی ہے۔ ایسے میں اس انسان کو، ایسے میں چاہے وہ رسول اللہ تھے، چاہے وہ صحابہ کرام تھے، چاہے وہ آج کا مسلمان ہے، چاہے وہ مسلم امت ہے، چاہے وہ میں ہوں، keep yourself within this bracket، چاہے وہ میں ہوں، تھکن ہوتی ہے، ڈسٹریکشنز آتی ہیں، خواہشات ابھرتی ہیں، انسان تھکتے ہیں، ایموشنلی ڈرین ہوتے ہیں۔ یہ سورت المزمل ان سب کا علاج بتاتی ہے۔ تم ایموشنلی ڈرینڈ ہو، تم اسپرچولی ڈرینڈ ہو، تم تھکے ہوئے ہو، تم بہت زیادہ اپنے اندر ہمت کی کمی پاتے ہو، تمہیں اتنا خواہشات کو روکنا پڑتا ہے کہ ایک پوائنٹ پر تمہیں جا کر لگتا ہے کہ شاید اب ممکن نہیں ہے، یہ صورت تھام لو اور اس صورت میں دیے جانے والے سبق کو زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ صورت دین کے راستے پر جب تھکن ہونے لگے آپ کو ہمت دلائے گی۔ پوری صورت، آپ پوری صورت کا جب ایک جسٹ دیکھتے ہیں، یہ پوری صورت اللہ سے تعلق مضبوط کرانے والی صورت ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بعد جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ واز ٹو اسٹیبلش دس کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جب انیشل وحی دی گئی اور آپ پر خوف آ گیا، بجائے اس کے کہ اللہ کی محبت آتی، تو اب اللہ کیسے چھوڑ سکتا تھا رسول اللہ کو اس خوف کی کیفیت میں؟ اللہ نے محبت کرنا بھی سکھائی ہے، اسی نے سکھائی ہے محبت کرنا، ورنہ ہم انسانوں کو کیسے محبت کرنا آتی؟ ہم تو تھپڑ مار کے کہتے یہ تو محبت میں مارا ہے۔ نہیں، وہ اللہ ہے، اس نے نبی بھی ایسا بھیجا جو کہ محبت کا ایمبوڈیمنٹ تھے، اس نے کلام بھی ایسا نازل کر دیا جس کی ہر دوسری آیت سے محبت چھلکتی ہے، اس نے احکامات بھی ایسے دے دیے کہ جس میں انسانیت کے اتنے بینیفٹس ہیں کہ اس رب کی محبت کے نظارے ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ایسا ہمارا دین ہے، اور ہم اس سے ہاتھ چھڑا چھڑا کر دور بھاگتے ہیں۔ کوئی محبت سے ہاتھ پکڑا اور آپ ہاتھ چھڑا کر بھاگ رہے ہوں، اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن دل میں اترنا بھی شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاتے ہیں، محروم ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف نہیں، محبت کی ضرورت تھی۔ تو ارلی ریولیشن میں ہی، سورت مزمل میں ہی اللہ نے اس محبت کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تہجد کی عبادت دے دی، سارٹ آف صلات، جس کو تہجد کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ آج جس کو لگتا ہے کہ ابھی اس کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، جس کو لگتا ہے کہ اس کو اللہ سے وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جس کو لگتا ہے کہ I can feel emptiness of my heart، جس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ voids ہیں جو فل نہیں ہو رہے ہیں، جس کو ابھی بھی زندگی میں کچھ مسنگ لگتا ہے، آپ کو یقیناً اس صورت کی ضرورت ہے، اس کلام کی ضرورت ہے، اس کنیکشن کی ضرورت ہے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یاد رکھیں، کبھی اللہ سے تعلق آپ کا ڈائریکٹ قرآن کے تھرو ایسا مضبوط ہو جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے لٹرلی آپ میں کسی نے، جیسے آپ کار کے خالی ٹینک میں پیٹرول ڈال لیتے ہیں نا، اور اس کے بعد آپ کار چلاتے ہیں، اب پیٹرول ختم ہو رہا ہو اور آپ کی اسکرین بلنک کر رہی ہو پیٹرول سائن کو، تو کار چلانے کی کوشش میں وہ ناک کرتی رہتی ہے، ناکنگ کانسٹنٹ ہوتی ہے انجن میں، آپ سپیڈ نہیں لے پاتے ہیں۔ ہاں، اس کے کمپیریزن میں آپ ٹینک فل کرا لیں اور پھر آپ کار ڈرائیو کریں، سو کار کا پک از لائک کہ آپ فلوٹ کر رہے ہیں سڑک کے اوپر۔ This is how we can feel in driving. Same analogy you can apply on yourself.
جب آپ اسپرچولی لو ہوتے ہیں، آپ کی باڈی آپ کی اسپرٹ ناک کر رہی ہوتی ہے، چلتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پھر گرتے ہیں، وہیں گرے رہ جاتے ہیں، اٹھنے کی ہمت نہیں آتی ہے، پھر پھر ہمت اندر لے کر آتے ہیں، پھر کہیں کان پر کوئی آواز آتی ہے، پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر گرتے ہیں. So this is constant knocking. You are knocking down constantly. But when once اللہ کی محبت آپ کے دل کو بھرنا شروع کر دیتی ہے، آپ کا اللہ پر یقین بڑھنے لگ جاتا ہے. Now you can take a pick کہ آپ پھر اپنی اسپرچل اسٹرینتھ کو فلوٹ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. پھر کیا اخلاق ہو، کیا عبادت ہو، کیا معاملات ہوں، کیا رب سے محبت اور اس محبت کا یقین ہو، وہ اسکائی ہائی ہوتا ہے، اسکائی ہائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھیں. یہ پہلی کیفیت میں نے آپ کے سامنے پہلی وحی کی کیوں رکھی؟ جسٹ ٹو گیو یو دا گلمس آف اے ڈفرنس بٹوین دس فریجائل اسٹیٹ ٹو اے اسٹرانگر اسٹیٹ. رسول اللہ فریجائل اسٹیٹ میں آ گئے تھے پہلی وحی کے بعد، بالکل گھبرا گئے تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، ان پہ خوف کی کیفیت آ گئی تھی. ارلی وحی میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورت مزمل نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بوسٹ دے دیا، انرجی بوسٹ دے دیا. یہ تو محبت کے کھیل ہیں، محبت سے کھیلے جاتے ہیں، گھبرا کر نہیں کھیلے جاتے. یہ تو بہترین مقام ہے جو اللہ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو دیتا ہے. قدر کریں اسلام کی، قدر کریں لا الہ الا اللہ کی، قدر کریں قرآن کی، قدر کریں رمضان کی، قدر کیجئے اس بات کی کہ شکر میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا ہے. نہ کھلتا تو کیا کر لیتے؟ پہلے بھی تو زندگیاں گزر ہی رہی تھی نا. نہ رمضان میں قرآن کھلتے تھے، نہ کبھی موقع ملتا تھا، نہ کبھی خیال آتا تھا، نہ کبھی ذہن ادھر جاتا تھا. آخر اس رب نے پکڑ کر اس کے سامنے بٹھا دیا ہے، اس کی ایکسپلینیشن کو کانوں میں ڈال دیا ہے، دل میں ایبزارب کرا دیا ہے. محبت سے بھرپور رب ہے. اپنے آپ کو اس کیفیت سے نکالیں جہاں میجورٹی مسلمان ہیں. نکلیں گے تو اپنے آس پاس والوں کو نکال سکیں گے. وہ اقبال کا ہی شعر آتا ہے نا، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں. میجورٹی ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، جاتے ہیں سجدے میں لیکن سکون نہیں ملتا، اٹھتے ہیں واپس تو سکون لے کر نہیں اٹھتے. جبکہ ہر ہٹ جو میں گراؤنڈ کو سجدے میں کرتی ہوں وہ مجھے سکون کے ساتھ واپس اٹھانا چاہیے، ایک انرجی بوسٹ کے ساتھ میں واپس آؤں. بٹ ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اقبال نے صحیح پکچر پورٹری کی ہے. تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے. دل نہیں جڑا ہوا رب سے، کنیکشن مضبوط نہیں ہے، تعلق بڑھانے والے ہم کام نہیں کر رہے، ہمارا ظاہر اور باطن کنیکٹ نہیں ہو پا رہا. So this surah is actually a surah which can help you to connect your ظاہر with your باطن. تو انشاءاللہ یہ اس صورت کا ایک مقام ہے جو آپ کو مختلف اسکالرس کی روشنی میں اور جو ایک جنرل اس کے مفہوم کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. The next explanation in مقام السورہ is very important to know، اس لیے کہ سورت المزمل جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ ان صورتوں میں سے ہے جس کو سب کانٹیننٹ کے مسلمان بڑے آرام سے جانتے ہیں، بیکاز the تصنیف of پنج سورہ اس کے اندر اس لسٹ میں سورت مزمل موجود ہوتی ہے. اب ایک اور پوائنٹ جو آپ کو بڑا اسٹرانگلی شاید اپنی نانی، دادی، خالہ، جو بڑی بزرگ خواتین آپ کے خاندان کی ہوں گی ان سے آپ کو سننے کا شاید موقع ملا ہو. دیر از اے جنرل نوشن ان سب کانٹیننٹ، خاص طور پر ود ان دا حنفی اسکول آف تھاٹ، کہ جس میں اس صورت کی ایک امپورٹنس بہت بتائی جاتی ہے اور اس کے بہت سے بینیفٹس بتائے جاتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ بعض صورتوں کے بینیفٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے، چاہے وہ مثال کے طور پر ایک فضیلت ہو سورت الرحمن کی یا سورت فاتحہ کی یا سورت کہف کی یا وہ سورت مرسلات کی یا سورت قیامہ کی، وہ تمام صورتیں جن کے امپورٹنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائیں. بعض آپ کو صورتوں کی فضیلت ایسی ملتی ہے جو کہ رسول اللہ نے نہیں بتائی، اسکالرز نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر وہ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. Now this is a very important point. اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا،
آپ کو مجھ سے آئندہ بہت سی چیزوں کے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دس از سمپل، ویری سمپل اکویشن آف اسلام. ہم چاہتے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، ابھی ہم نے بات کی ہم تھکتے ہیں اس راستے پہ، تو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، نیکیوں کے بظاہر ہم نے ہاتھ میں انبار پکڑے ہوں، لیکن وہاں ہمارے اوپر ندا لگا دی جائے عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھکنے والے. ہم تو نہیں چاہتے کہ نیکیاں کریں بھی اور نیکیاں وہاں اعمال نامے میں سے نکل نہ سکیں. ہم چاہتے ہیں جو نیکی کریں. تو اس میں پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا تو کی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیٹرن کے اوپر. آپ نے جس پیٹرن پر نیکی کرنے کا کہا ہے اسی پیٹرن پر نیکی کی جاتی ہے. تو سورت المزمل کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ سورت مزمل کی فضیلت الگ سے، جیسے سورت کہف کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس طرح سے سورت مزمل کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. ہاں، جو آپ کو اپنے آس پاس کتابوں میں، مختلف بکلیٹس میں یا پنچ سورہ میں یا آپ کو مختلف ممبر کے اوپر بھی سننے کو ملتی ہیں، وہ بعض اسکالرز نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور علم کی بنیاد پر بیان کی ہیں. جیسے کہ پنچ سورہ میں لانا ہی اس سورت کو اس بات کی امپورٹنس بتاتا ہے کہ اس کی اہمیت بہت اوپر رکھی گئی ہے. ہاں، اب جو فضیلتیں ملتی ہیں نا، میں آپ کو 3-4 بتا دوں تاکہ آپ آئندہ کے لیے سمجھ لیں کہ اس کے لیے آپ کو کیا مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرنا ہے. جیسے اکثر یہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ نے نہیں کہا، میں بات واضح کر رہی ہوں. علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سورت ہول ہارٹیڈلی پڑھتا رہتا ہے، یعنی ایک روٹین بنا لیتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ریوارڈ ملے گا. پھر ایک فضیلت کہی جاتی ہے کہ جو اس سورت کو روز پڑھے گا وہ لوگوں کا غلام بننے سے محفوظ رہے گا. پھر ایک فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ جو سورت مزمل پڑھے گا اس کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں گی. پھر ایک فضیلت آپ کو یہ ملتی ہے کہ یہ سورت مشکل وقت میں اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کرے گی. It acts as a light at the end of the tunnel. پھر یہ ایک فضیلت بتائی جاتی ہے کہ جو یہ سورت پڑھے گا اس کو پیور ہارٹ نصیب ہوگا، اس کو مینٹل النس سے بچت نصیب ہو جائے گی. اب یہ سارے وہ بینیفٹس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، لیکن یہ مختلف علماء نے اپنے اپنے علم کی بیسس پر بیان کیا ہے. تو مختصر میں کہوں کہ جتنے بینیفٹس بتائے ہیں میں نے 4 5 6، یہ علماء کے بتائے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نہیں ہیں. اب ذرا غور کیجئے جتنے میں نے بتائے ہیں. اگر ایک انسان عربی کو پڑھتا جاتا ہے اور وہ اس صورت کا ایسنس نہیں لیتا جو ایسنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، جیسے کہ اللہ کے رسول سے ملاقات کا شرف مل جائے. ظاہر ہے جب آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جو تھکن دین کے راستے پر ان کو ہوئی، انہوں نے قرآن سے دور کی، جب آپ ان کے راستے پر چلتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے، تھکن کے باوجود دین کا راستہ نہیں چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ قیامت میں آپ کو رسول اللہ کی کمپینین شپ مل جائے گی. پھر یہ کہنا کہ جو یہ صورت پڑھے گا وہ لوگوں کا غلام نہیں بنے گا. الٹیمیٹلی جو اللہ کی عبادت کو خالص کر لے گا، جو سجدہ اس کے لیے خالص کر لے گا، وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا. سچ اے لبریٹڈ سول، وہ کسی کے لیے بھی پھر وہ غلامی نہیں کر سکتا. اس کے لیے الٹیمیٹ بات اللہ کی بات ہوتی ہے. پھر یہ کہنا کہ جو شخص سورت مزمل پڑھے گا اس کی دعائیں قبول ہوں گی، ظاہر ہے تہجد کے وقت آپ دعا مانگیں گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ تہجد کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ ایرو ہے جو اپنے پورے پراپر ٹارگٹ پر جا کر کمپلیٹ فٹ پوزیشن پہ اٹیچ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہنا کہ یہ صورت آپ کو مشکل وقت میں حفاظت دے گی. تو جو پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے عبادت رب اڈاپٹ کر لے گا، جیسے رسول اللہ کا خوف دور ہوا، اسی طرح انسان کو بھی اللہ کی محبت خوف کے بعد محسوس ہونے لگ جاتی ہے. اور جس کو اللہ کی محبت محسوس ہونے لگ جائے، بھلا اس کو کسی چیز سے پھر ڈر ہو سکتا ہے؟ اس کی تو حفاظت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ پھر وہ کسی شے سے نہیں ڈرتا. جب یہ کہا گیا فضیلت کے طور پر علماء کی طرف سے کہ یہ سورت پڑھنے والے کی مینٹل النسز دور ہو جائیں گی، اس کو پیور ہارٹ مل جائے گا، فور شور، کیوں نہیں ملے گا؟
جس نے سمجھ کر سورت مزمل پڑھنا شروع کر دی، جس نے اس سورت میں آنے والے عمل پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس نے تہجد کو، 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا اینکر بنا لیا، کیسے ہو سکتا ہے جو دن میں 6 مرتبہ اللہ سے ملاقات کرے وہ ذہنی طور پر کمزور رہ جائے؟ ایک ذہنی مضبوط انسان بھی اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسٹرینتھ ملنے لگ جاتی ہے۔ وہ اللہ ہے، یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ اس خالق کے ساتھ اگر میری دن میں 6 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، besides that کہ میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتی ہوں، لیکن 6 مرتبہ میں اس کے سامنے جا کر عاجزی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں۔ 6 مرتبہ کی نماز میں کئی مرتبہ میں اس کے سامنے اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہوں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے حفاظت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے محبت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے وہ مجھے سکون نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پیور ہارٹ نہ دے؟ تو آلدو یہ سارے فضائل، یہ ساری امپورٹنس، یہ سارے بینیفٹس اسکالرس کے بتائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب الحمدللہ قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ بالکل کمپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی فضیلت آپ کے سامنے آتی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جس میں وہ بات آسمان والا وہی والا ہی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ کوئی عالم کہنا شروع کر دیتا ہے، تب آپ اس بات سے دور ہو جاتے ہیں، اس سے کنارہ کشی کرتے ہیں، آپ پر کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اس بات کو مانیں۔ یہ جو بینیفٹس اس صورت کے ہیں، ٹیکنیکلی اسپیکنگ جو اس صورت کو سمجھ لے گا، جس کو اس کی اصل انڈرسٹینڈنگ مل جائے گی، یہ سارے بینیفٹ اس کلیرٹی کے ساتھ اس انسان کو ملنے لگ جائیں گے۔ جو سمجھ کر اس کے الفاظ کی تلاوت کرے گا، جو سمجھ کر اس کے ریوارڈز کے ایک ارج کے اندر اللہ سے دعائیں مانگے گا، اللہ اس کو کلیرٹی بھی دے گا، اپنی حفاظت بھی دے گا، دل کی مضبوطی بھی دے گا، ذہن کی درستگی بھی دے گا، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ساری صورتیں مل کر آپ کو مینٹلی مضبوط کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں آپ یہ بات آج میری سمجھ لیں اور جان لیں۔ مثال کے طور پر آپ سے اب کوئی یہ بات کہتا ہے کہ اچھا یہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ یہ اسکالرس کے بتائے ہوئے بینیفٹس ہیں اور یہ قرآن والے نہیں ہیں یا رسول اللہ کے نہیں ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اپنا ایک مزاج بنا لیجئے۔ کل کو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ فلاں عالم نے کہا ہے کہ سورۃ مزمل پڑھنے والے کو پیور ہارٹ ملتا ہے، تو اب اتنے کروڈ وے میں ایک بالکل سٹانچ رائے اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ مت کہیں اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں ایسی باتیں کر کے ہم اپنے اندر اتنی سختیاں ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر ان سختیوں کو فلٹر ڈاؤن کرتے ہیں؟ نرمی لائیے مزاجوں میں، محبت لائیے مزاجوں میں۔ ابھی میں نے آپ کو اتنے وقت لگا کے یہ پوائنٹ کیوں سمجھایا ہے؟ صرف اس لیے سمجھایا ہے کہ اگر وہ بات جو کسی عالم نے کہی ہے وہ قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتی، انفیکٹ اگر آپ اس کو سمجھیں تو وہ قرآن اور سنت کو گہرائی میں ان ڈیپتھ سمجھنے والے کے لیے وہی رزلٹ دیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی ہاں اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا، لیکن جو سمجھ کر پوری انڈرسٹینڈنگ سے اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ وہ یہ ریوارڈ، وہ یہ بینیفٹ اس انسان کو ضرور دے گا۔ محبتیں بکھیریں، آلریڈی آس پاس بہت نفرتیں ہیں، بہت جھگڑے ہیں، بہت کھچ کھچ ہے کانسٹنٹلی، لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، دو ڈیفرنٹ رائے رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک رائولری پوزیشن پر آ جاتے ہیں۔ دس از ناٹ اسلام، دس از ناٹ دین، دس از ناٹ قرآن، دس از ناٹ دا تعلیمات آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت کر لیں اللہ مجھے حق دکھا دے، اللہ مجھے حق پڑھا دے، اللہ حق کو میرے دل میں اتار دے، اللہ حق کو میرے فائبر فائبر میرے عمل کا حصہ بنا دے، اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ میرے تمام خوف دور کر دے، اللہ مجھے ان طریقوں پر چلا دے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے سکھائے ہیں۔ آپ اپنا یہ مائنڈ سیٹ بنائیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی مشکلات کیسے دور ہونے لگیں گی۔ آپ کو نظر آئے گا آپ کی مشکل چھٹ رہی ہے، آپ کو نظر آئے گا آپ کی بیماری سے آپ کو شفا مل رہی ہے، آپ کو نظر آئے گا آپ کا ذہنی مضبوطی کا اینگل بڑھ رہا ہے۔ نیت حق کو اپنانے کی کر لیجئے،
دعائیں بڑھا دیجئے، عبادت مضبوط کر لیجئے، دن کی 5 وقت کی جس کی فرض نماز میں ابھی کمی ہے وہ آج سے ارادہ کرے کہ آج کے بعد اللہ میں زندگی میں کبھی 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑوں گی. I will hit the ground in sujood just for the sake of my peace of mind, just for the sake of my سکون, just for the sake of gratitude. اتنی نعمتیں دی ہیں مجھے اللہ، میں شکر نہیں کر سکتی. وہ مانگے جو آپ کو سب دے دے گا. ہم دنیا مانگتے رہتے ہیں، گھر دے دے، گاڑی دے دے، اسکول دے دے، یونیورسٹی دے دے، اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، بچوں کے پھر بچے دے دے، کانسٹینٹلی دنیا. وہ مانگیں جو اگر آپ کو مل گیا آپ کو سب مل جائے گا. اس کو مانگتے ہیں. کتنی مرتبہ اب تک رمضان میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کو اللہ سے مانگا ہے، اللہ مجھے آپ چاہیے، اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے، اللہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اللہ مجھے کانسٹنٹ آپ کی ڈیوائن پریزنس چاہیے. مانگیں اللہ سے، اور اللہ سے اللہ کو مانگیں. شاعر نے کہا ہے کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے سب چاہیے، اور کسی کو رب سے رب چاہیے. چوائس از یورس. کیا چاہیے؟ سب دنیا یا صرف وہ ایک رب جس کو وہ مل جائے اس کو تو خزانوں کا کوئی پھر فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے مقام کو سمجھتے ہوئے، اس صورت کے ایک ایک لفظ کو دل میں اتارتے ہوئے عمل کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے اور ہمیں قبولیت عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم پہلی آیت سورۃ المزمل کی شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت، ایمان اور ہمت اور طاقت دے تاکہ ہم اس صراط مستقیم پر محبت کے ساتھ دوڑ سکیں. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے ہے اور شفا بھی آپ کی طرف سے ہے. اللہ آپ نے جس جگہ شفا رکھی ہے بیماروں کو مکمل شفائے کلی عطا فرمائیے. جو مرحومین آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کی بہترین مغفرت فرمائیے. اللہ ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.